السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا سبق آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو صبر، نیت، توکل اور انجام کار کی حقیقت کو دل میں اتار دیتا ہے۔ یہ کہانی طویل ہے مگر ہر موڑ پر زندگی کا ایک نیا سبق رکھتی ہے۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں عبداللہ نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کے والد ایک معمولی مزدور تھے جو ساری عمر ایمانداری سے کم کرتے رہے، مگر غربت ان کے گھر کا مستقل مہمان تھی۔ عبداللہ کی والدہ نہایت صابرہ اور دیندار خاتون تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتی: یا اللہ، ہمارے بچوں کو حلال رزق، اچھا اخلاق اور سچی کامیابی عطا فرما۔ عبداللہ بچپن سے ہی محنتی تھا، مگر قسمت اس کے ساتھ زیادہ مہربان نظر نہ آتی۔ اسکول میں وہ اچھا پڑھتا تھا، لیکن فیس کے پیسے اکثر پورے نہ ہو پاتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ استاد نے کتابیں لانے کو کہا اور عبداللہ کے پاس پیسے نہ تھے۔ وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھ جاتا، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتا۔ وقت گزرتا گیا۔ عبداللہ نے تعلیم مکمل کی تو نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ قصبہ چھوٹا تھا، نوکریاں کم تھیں۔ جس دروازے پر جاتا مایوسی ملتی۔ ایک دن وہ تھک ہار کر مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا۔ عصر کی اذان ہوئی، اس نے نماز پڑھی اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، اگر رزق میرے لیے کہیں لکھا ہے تو مجھے وہاں تک پہنچا دے، اور اگر نہیں تو مجھے صبر عطا فرما۔ اسی دن مسجد کے امام صاحب نے اسے بلایا اور کہا: بیٹا، شہر میں ایک تاجر آیا ہے، اسے ایک ایماندار اور پڑھا لکھا لڑکا چاہیے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا تعارف کرا دوں۔ عبداللہ کی آنکھوں میں امید کی چمک لوٹ آئی۔ اس نے شکر ادا کیا اور فوراً حامی بھر لی۔ شہر جا کر عبداللہ نے اس تاجر حاجی یوسف سے ملاقات کی۔ حاجی یوسف ایک بڑے بزنس مین تھے، مگر سادہ انیبڑیت رکھتے تھے۔ انہوں نے چند سوال کیے۔ عبداللہ کی باتوں میں سچائی اور عاجزی دیکھی تو اسے اپنے دفتر میں کام پر رکھ لیا۔ شروع میں عبداللہ کی تنخواہ کم تھی، مگر وہ دل لگا کر کام کرتا۔ کبھی دیر نہ کرتا، کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو صاف مان لیتا۔ حاجی یوسف یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ایک دن دفتر میں ایک بڑا آرڈر آیا۔ حساب کتاب میں گڑبڑ ہو گئی۔ عبداللہ کو معلوم تھا کہ اگر وہ خاموش رہے تو سارا الزام کسی اور پر آ جائے گا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوگی، مگر اس نے فوراً حاجی یوسف کو جا کر سچ بتا دیا۔ حاجی یوسف نے حیرت سے پوچھا: تم جانتے ہو اس سچ کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ عبداللہ نے آہستہ سے کہا: جی، مگر اللہ کے ہاں جھوٹ کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جملہ حاجی یوسف کے دل میں اتر گیا۔ انہوں نے نہ صرف مسئلہ حل کیا بلکہ عبداللہ کی تنخواہ بھی بڑھا دی۔ وقت کے ساتھ عبداللہ ترقی کرتا گیا۔ اس کی نیت ہمیشہ صاف رہی۔ اس نے والدین کی خدمت کو کبھی نہ چھوڑا۔ جب تنخواہ میں اضافہ ہوا تو سب سے پہلے والدین کے لیے بہتر گھر کا انتظام کیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کچھ عرصے بعد حاجی یوسف بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے کاروبار کی ذمہ داریاں عبداللہ کو سونپ دیں۔ لوگ حیران تھے کہ ایک غریب گھر کا لڑکا اتنی بڑی ذمہ داری کیسے سنبھال رہا ہے، مگر عبداللہ نے ثابت کر دیا کہ ایمانداری اور نیت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا بحران آ گیا۔ مارکیٹ مندی کا شکار ہو گئی۔ بہت سے تاجر دیوالیہ ہو گئے۔ حاجی یوسف کا کاروبار بھی خطرے میں تھا۔ لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ ملازمین کو نکال دیا جائے، تنخواہیں کم کر دی جائیں۔ عبداللہ نے عرض کیا: اگر ہم نے مشکل وقت میں اپنے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا تو اللہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا۔ بہتر ہے کہ ہم منافع کم کر لیں مگر کسی کا حق نہ ماریں۔ یہ فیصلہ مشکل تھا، مگر اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ کچھ ہی مہینوں میں حالات بہتر ہونے لگے۔ جن ملازمین کو رکھا گیا تھا وہ دل سے کام کرنے لگے۔ کاروبار پھر سے چل پڑا۔ ایک دن حاجی یوسف نے سب کے سامنے اعلان کیا: یہ کاروبار اب عبداللہ کا ہے۔ میں نے اسے اس کی ایمانداری، صبر اور نیت کی وجہ سے منتخب کیا ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا: یا اللہ، اگر یہ سب تو نے دیا ہے تو مجھے توفیق دے کہ میں کبھی غرور میں نہ پڑوں۔ عبداللہ نے بعد میں ایک فلاحی ادارہ بھی قائم کیا۔ غریب بچوں کی تعلیم، یتیموں کی کفالت اور بیواؤں کی مدد اس کا مشن بن گیا۔ وہ اکثر کہتا: میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے بنایا ہے۔ اگر میں نے اس نعمت کو بانٹا نہیں تو شکر ادا نہیں کیا۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بنتے ہیں۔
صبر کا پھل دیر سے مگر میٹھا ہوتا ہے۔ ایمانداری وقتی نقصان دے سکتی ہے مگر انجام ہمیشہ خیر ہوتا ہے۔ والدین کی دعا انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، اگر آج حالات مشکل ہیں تو گھبرائیں نہیں، اپنی نیت درست رکھیں، حلال راستہ نہ چھوڑیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھے۔ اللہ حافظ۔